إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قابل صد احترام سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ماہ محرم کی شرعی حیثیت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. آخر میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ 10 محرم کی تاریخ کے اندر سن 61 ہجری کو ایک بہت بڑا دل خراش اور المناک واقعہ پیش آیا جو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے.
بلا شبہ یہ سانحہ، یہ واقعہ تاریخ کا غمناک ہے، واقعہ ہے۔ اس سے مسلمانوں کے درمیان نفرت کی وہ خلیج حائل ہوئی، آج تک مسلمان گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی بھی مسلمان سے مخفی نہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نواسہ رسول ہونے کا بہت بڑا شرف حاصل، نبی کا نواسہ، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے اس خاندان کو اہل بیت کا ٹائٹل دیا ہے اور اہل بیت میں شامل کیا، نبی کے گھر کے، نبی کے اہل والے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ جو جناب حسین اور جناب حسن، فاطمہ اور علی کو حاصل ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے حدیث مبارکہ کے اندر، صحیح حدیث کے اندر وہ موجود ہے۔ ایک مومن انسان اس کا یقین رکھتا ہے، نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جو آپ کے فضائل موجود ہیں میں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عراقی نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالت احرام کے اندر مکھی مارنے کے متعلق سوال کیا۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے یہ کیسے لوگ ہیں اس قسم کے سوال کر رہے ہیں کہ جنہوں نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو شہید کر دیا۔ پھر اس موقع پر بیان کیا آپ نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسن اور حسین کو فرمایا کرتے تھے کہ ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے گلشن دنیا کے پھول ہیں۔ پھول سے انسان کیا کرتا ہے؟ پھول توڑ کر کے انسان سونگھتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، اس سے خوشبو حاصل کرتا ہے۔ اور پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ بھی اپنے نواسوں سے اس سے بڑھ کے محبت کیا کرتے تھے، ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، گلے لگایا کرتے تھے، اور نبی کی حسنین سے محبت کے کیا کہنے، اور حسین سے خاص طور پر کتنی محبت کرتے ہیں۔ یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، شیخ البانی نے حسن قرار دیا۔ ایک مرتبہ دعوت پر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکل رہے تھے اور گلی کے اندر جناب حسین نظر آ گئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو دیکھ کر کے آگے بڑھتے ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ بچے ہوتے ہیں دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر کے ان کو ہاتھ دراز کر کے بلند کر کے ان کو اپنی طرف بلانے لگ گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ آگے دوڑتے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہنسانے لگ گئے۔ ایسے بڑا ہوتا ہے، بچوں کو ہنساتا ہے، پیار کرتا ہے،
یہ انداز تھا آپ کا. پھر اچانک آپ نے اس کو پکڑ لیا. جب پکڑا، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک ہاتھ سر پر رکھا اور پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ اپنے نواسے کو بوسہ دینے لگے، پیار کرنے لگے. اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین منی ولا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اللہ اکبر، قابل غور جملہ ہے. حسین میری نسل سے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام کے چونکہ بیٹے بچپن میں وفات پا گئے تھے، 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ رضی اللہ عنہا. لیکن بیٹے عبداللہ، طاہر اور ابراہیم بچپن میں فوت ہو گئے تھے. اس بنا پر پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ اپنے نواسوں سے حد محبت کیا کرتے تھے، ان سے پیار کیا کرتے تھے. پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو انسان حسین سے محبت کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسین سے محبت یہ اللہ سے محبت ہے، ایک دینی حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ حسنین کریمین سے محبت ایمان کا حصہ ہے. پھر فرمایا حسین تو صبت من الاسباط، نواسوں میں سے بہترین نواسہ ہے. یہ پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ کا عقیدت اور محبت برا یہ پیغام ہے امت کے نام کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی محترم علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیت. انہی حسنین کریمین کے بارے میں پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. یہ روایت بھی ہے جہاں ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے. فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسن و حسین سے محبت نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا ایک ذریعہ ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ حسنین سے محبت اللہ کے نبی سے محبت ہے اور حسنین سے بغض محمد کریم علیہ السلام سے بغض ہے. یہ حدیث یہ ایمان کو جو جوڑتی ہے، ایک مسلمان اور مومن کے دل کے اندر خاندان اہل بیت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. خاص طور پر جو نصوص جن کے بارے میں آئے ہیں، حسن کے بارے میں، حسین کے بارے میں، ان کے بارے میں دل میں کبھی ایک مومن کے بغض نہیں ہونا چاہیے. افسوس ہے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ناصبی کہتے ہیں کہ جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. اس حدیث کی روح سے ایسے لوگ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کے مقبوض ہیں، اللہ کے نبی سے نفرت رکھنے والے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے سردار ہے. اور پھر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس کو یہ بھلا لگے، اچھا لگے، روح زمین میں چلتا پھرتا جنتی دیکھے وہ حسین کو دیکھ لے. اللہ اکبر. اس قدر فضائل ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نبی محترم علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. اور یہ بہت عظیم شخصیت تھی کہ جن کو 10 محرم سن 61 ہجری کو بے دردی کے ساتھ کوفہ کے اندر کربلا کے مقام پر شہید کر دیا گیا. یعنی خود ہی خطوط لکھ کر کے دغا کرنے والے، انہوں نے دغا کیا اور دھوکے سے جناب حسین کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد امت کے اندر جو نفرت اور اختلاف بڑا ہے آج وہ ہمارے سامنے ہے. اور شہادت حسین کے بعد یوں زمانہ کیا ہے
وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والے زمانے سے دور ہوتا گیا، مسلمانوں کے اندر فرقے پرستی اور اس کے ساتھ ساتھ بدعات و خرافات عام ہوتی گئیں۔ آج ہم دیکھ لیتے کہ 10 محرم سے پہلے یکم محرم سے لے کر کے 10 محرم تک ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر یعنی بدعات و خرافات کا ایک سماع ہوتا ہے۔ ایک مسلمان وہ دیکھ کر کے وہ ہل جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات تو یہ نہیں کہتی ہیں، نہ ہی پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ کا یہ طریقہ ہے، نہ ہی اہل بیت میں سے خود جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہو چکا ہے۔ آپ پچھلے جمعۃ المبارک میں سن چکے ہیں کہ اللہ کے ہاں شہید کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں صبر کی ہیں، صبر کی تلقین کرتا ہے، اور اسلام کے اندر جو شہید ہے اس کا جو مرتبہ ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی تردید کرنا انتہائی ضروری ہے، مسلمانوں کو بتلانا ضروری ہے کہ یہ چیزیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے بڑی اہم جو چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو مروج ہے کہ جو آپ دیکھتے رہتے ہیں، تعزیہ کا جو ایک تصور ہے، یہ کیا ہے، اس تعزیہ کسے کہتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو تعزیہ ہے یہ عربی زبان کا لفظ عزا یعزی، تعزیہ کا معنی کسی مصیبت زدہ انسان کو صبر کی تلقین کرنا۔ جیسا کہ آپ کوئی وفات پاتا ہے، آپ اس کے گھر میں جا کر کے اسے صبر کی تلقین کرتے ہیں، اسے تسکین پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی رضا ہے، یہ آپ کا بیٹا بیٹی باپ والدہ وفات پا چکے ہیں، صبر کا مظاہرہ کریں، آپ اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو تعزیت کہتے ہیں، اور شرعی طور پر یہ ایک انسان اگر فوت ہوتا ہے تو مسلمانوں کا حق بنتا ہے جا کر کے اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کی تعزیت کریں، اچھے الفاظ کے ساتھ مغفرت کی دعا کریں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اندر ہی موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں تعزیہ کا ایک انوکھا ایک مظاہرہ ہے۔ وہ تعزیہ کیا ہے؟ جسے 352 ہجری کو معز الدولہ، یہ شیعی حاکم تھا، خلیفہ تھا، اس نے ایک علانیہ طور پر ایک شبیہ بنا کر کے مروج کر دیا، اور یہ ہوتے ہوتے یہ بڑھتا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو بھی بدعت ہے وہ ہر سال اس کے اندر اضافے ہوتے رہتے ہیں، اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ تو بر صغیر کے اندر اس کو دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا، اور جس میں تعزیہ کی شکلیں یعنی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی قبر کی شکل بنائی گئی اور شبیہ بنائی گئی، اور شبیہ بنا کر کے بڑے بڑے کانے اور بڑے بڑے قیام کو لکڑی کے ساتھ سجایا گیا۔ آپ دیکھ لیں ملتان کے اندر کتنے تعزیے نکلتے ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے۔ اور پھر جو تصور ہے تعزیہ کا ہمارے ہاں انتہائی وہ شرک سے معمور ہے، یعنی تعزیے کے ساتھ ساتھ جو شبیہ بنائی جاتی ہے، روضہ کی یا شکل بنائی جاتی ہے، اس میں مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ تعزیے کے سامنے یعنی ایک انسان عاجزی انکساری کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی ایسی تعظیم ایسی تکریم کرتے ہیں جس طرح ایک بیت اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اس کے سامنے کیا ہے، لوگ نظر و نیاز بھی کے مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈر والی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ اور بعض جاہل تو ایسے بھی ہیں جو اس کا طواف بھی کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ وہاں جا کر کے منتیں مانتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوگا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ یعنی اس قدر یعنی جو ہمارے ہاں تعزیہ کا جو تصور بن چکا ہے، یہ شرک والی کیفیت ہیں۔ یہ وہی جو کیفیت ہے جو ہندو دسہرا کے موقع پر کرتے ہیں،
ہندوؤں کے عام ایک دن ہے دسہرا، وہ 10 تاریخ کو اپنے جو معبود بنا رکھے ہیں ان کی وہ پوجا کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر یہ اب بھی رسم ہندوؤں کے اندر موجود ہے، اور مسلمانوں کے یہاں 10 محرم کو یہ چیزیں کیا ہیں نکالی جاتی ہیں، تعزیے نکالے جاتے ہیں اور اس طرح پوجا کی جاتی ہے۔ اس وقت مشرک جو ہے وہ اپنی بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں، ان کی بھی یہی کیفیت تھی، اپنے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا ہوا ہے، ہاتھوں سے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کی وہ پوجا کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اس طرح ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے یہاں تصور بن چکا تھا کہ نفع بھی دیتے ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی یہ پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان کا یہ تصور تھا مشرکین مکہ کا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت، یہ لات، منات، عزیٰ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے حمیتی ہیں، سفارشی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں قریب کرتے ہیں، اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے، یعنی یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور آج مسلمان کلمہ کو بھی یہی اگر کرتا ہے اسے ہم شرک کہہ سکتے ہیں، اسے ہم صحیح درست نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شرک جو ہے یہ اللہ کے ساتھ برابری ہے، اللہ کے سامنے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک کافر اور مشرک بت بنا کر کے یہ تصور کرتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے یہاں سفارشی ہے۔ اگر ایک مسلمان وہ اسی طرح کرتا ہے، شبیہ بنا کر کے، تعزیہ بنا کر کے اس کو پوجتا ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ہاں ہاں، یہ بھی شرک ہی ہے، یہ اللہ عز و جل کے ساتھ شراکت ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں یہ شرک بہت کبیرہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ بلکہ اللہ کریم تو شرک کے بارے میں فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو رب کی ذات کے ساتھ، رب کی صفات کے ساتھ شرک کرتا ہے، رب کے ساتھ کسی کو شراکت کر لیتا ہے، کہ کہتا ہے جیسا کہ اللہ مشکل کشا ہے، ان چیزوں کو مشکل کشا سمجھ لیتا ہے، مورتیوں کو، پتھروں کو، تعزیہ کو، حجر کو، قبر کو، پتھر کو وہ مشکل کشا سمجھ لیتا ہے، حاجت روا سمجھ لیتا ہے اور نفع نقصان کا مالک سمجھ لیتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اللہ فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، ایسے انسان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو انسان اللہ کا شرک کرتا ہے ایسا انسان وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے یعنی شرک کرنے والوں کے لیے روز قیامت کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ شرک کی جو مذمت ہے اللہ کریم نے قرآن کے اندر متعدد بار کی ہے۔ سورہ زمر پڑھیے لازمی، اس کا ترجمہ پڑھیں، آغاز سے لے کر کے آخر تک پڑھیں، اللہ نے کس قدر توحید کو بیان کیا ہے، شرک کی تردید کی ہے۔ بلکہ آخری رکوع سے پہلے والا جو رکوع ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کریم کیا فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَمِنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ہم نے یہی وحی کی ہے۔ وہ وحی کیا تھی؟ لئن اشرکتا، اگر آپ بھی شرک کر لیں گے، ليحبطن عملک، آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک جو ہے اللہ کے ہاں بہت کبیرہ گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس سے ساری زندگی کی جو جمع پونجی ہے عمل کی وہ برباد ہو جاتی ہے، انسان خسارہ پانے والے میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ نے پوری امت کو پیغام دیا ہے، حالانکہ پیغمبر شرک نہیں کر سکتے ہیں، پیغمبر وہ توحید والا ہوتا ہے، پیغمبر کا نام لے کر کے
پیغمبر کو مخاطب کر کے اللہ نے امت کو سمجھایا ہے کہ پیغمبر تو شرک نہیں کر سکتا ہے، پیغمبر رب کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر کو مخاطب کر کے اللہ نے شرک کی جو قباحت ہے، جو برائی ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ اگر تم سے بھی شرک کا صدور ہو اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے 17 پیغمبروں کا نام لیا ہے، آگے فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر ان پیغمبروں سے بھی شرک کا صدور ہو جائے اللہ ان کے بھی اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اندازہ لگائیں آپ کہ شرک اللہ کے ہاں اس قدر موذی بیماری۔ اس لیے میرے بھائیوں، محرم کے مہینے میں، یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں تو اللہ کی نافرمانی سے انسان کو بچنا چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے، اور کائنات کے اندر سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ خود کہتے ہیں کہ روح زمین کے اندر یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے تعزیہ کا طواف کرنا، اس کے چکر لگانا اور اس کو حاجت روا سمجھنا، اپنے بچوں کو لے جا کر کے اس کے جسم کے تعزیے کے ساتھ لگانا، یہ بھائیوں یہ شرک ہے، اس سے بچنا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب کو بچائیں، ایسی محافل کو اٹینڈ کرنا بھی یہ گناہ کا کام ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو دوسری جو بیماری ہے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر، جو ایک مسلمان کے شان نہیں ہے کہ مسلمان کو چاہیے اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرے، واویلا نہ کرے، نوحہ نہ کرے، ماتم نہ کرے، پیٹے نہ، چلائے نہ، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو مصیبت کے وقت، جو کسی کرب کے وقت کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم پر مارتا ہے، اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی آوازیں کستا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسے انسان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں، بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے برات کا اظہار کیا، انا بریء ممن حلق وسلک وخرق، میں پیغمبر علیہ السلام برات کا اظہار کرتا ہوں ہر اس انسان سے جو مصیبت کے وقت اپنے جسم کو پھاڑتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، آوازیں بلند کرتا ہے، ایسا انسان اس سے پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام برات کا اعلان کرتا ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت یہی سبق دیتی ہے۔ کربلا کے مقام پر شہید ہوئے، شہادت سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے اور کہتے ہیں اوصیکم اذا قتلت، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اہل بیت سے، مخاطب ہے، اگر میں شہید ہو جاؤں تم نے فلا تشککن علی جیبا، اپنے گریبانوں کو چاک نہیں کرنا ہے، اور کہا ولا تلتمنا علی خدا، اپنے رخساروں کو پیٹنا نہیں ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ آپ نے اپنے چہروں کو زخمی نہیں کرنا ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں کیا ہیں وہ بیان نہیں کی جاتی ہیں، جو حقیقت ہیں جھوٹے واقعات بیان کر کے، قصے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو رلایا جاتا ہے اور قرآن و سنت سے دور کیا جاتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کے اس کا بڑا اکرام ہے، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا یا کسی کو مارنا یہ ظلم ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں اس مہینے میں آپ نے ظلم نہیں کرنا ہے، لیکن ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس موقع پر جو اصحاب رسول ہیں، جن کا بڑا مقام ہے، جن کا بڑا مرتبہ ہے، قرآن جن کے بارے میں گواہیاں دیتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے اولئک هم الراشدون، یہ فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم المفلحون کہا ہے اور مہتدون کہا ہے۔ ان کے بارے میں نجی محافل کے اندر، اشارے کنائے کے اندر ان پر تبرہ بازی کرنا، سب کو شتم کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، بلکہ پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، بلکہ ایک حدیث میں سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے اور پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان بیان کیا ہے من سب اصحابی
فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ پر سب کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور کل جہان والوں کی لعنت ہے۔ ایسے انسان ملعون ترین انسان ہے کہ جو پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کے اصحاب پر تبرہ بازی کرتا ہے، جنہوں نے دین کو پہنچایا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری بات یہی ہے کہ ہمیں کرنے کا جو کام ہے، اس موقع پر ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ محرم کے مہینے میں ایک مسلمان کا کردار وہی ہو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، آپ کی سیرت سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام محرم کے مہینے میں اس مہینے کو حرمت کا مہینہ قرار دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر جناب حسین کی محبت ہونی چاہیے۔ وہ انسان مبغوض ترین انسان ہے کہ جس انسان کے دل میں جناب حسین کی محبت نہیں ہے۔ جناب حسین کی جو سیرت ہے، کردار ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں سیرت کی کتابوں کے اندر، صحابہ کی کتابوں کے اندر جناب حسین کی جو سیرت ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کان الحسین کثیرۃ الصوم والصلاۃ، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نفل پڑھنے والے تھے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے تھے، کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، صدقہ کرنے والے تھے، بلکہ لکھا ہے وہ افعال الخیر جمیعھا، ہر نیکی کرنے والے تھے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیرت حسین اپنانے کی کیا ہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، جس طرح وہ کرتے رہے ہیں ہم ویسا کریں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے جبین نیاز کو رکھنے والے تھے، وہ کبھی شرک نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی تربیت تھی کہ پیغمبر کے جو صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اپنے اعمال کو اسی طرح بنائیں جس طرح کہ اہل بیت تھے۔ اہل بیت رب کو راضی کرنے والے، لیکن ہم نمازوں سے دور ہوتے ہیں، روزے سے دور ہوتے ہیں۔ جناب حسین تو روزہ بھی رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی کیا ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ پیغمبر